نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شدید بارش کے موسم کے باوجود الحمدللہ تاجدار کربلا کی یاد کی محفل میں آپ لوگوں کا آنا، میرا آنا اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اپنے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دامن میں نیکیوں کو جمع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ تاجدار کربلا کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نوجوانان جنت کا سردار فرمایا۔ اور جنت کوئی معمولی جگہ کا نام تو نہیں ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز ایسی دنیا کی نہیں ہے جس کو ہم جنت کے برابر کہہ سکیں۔ جنت ایسی ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے اور نہ کسی کو اس کا صحیح معنوں کے اندر ادراک ہو سکتا ہے۔ ایک تصور ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنتی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کیا ہو۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بتایا، امام حسن کو بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اسی لیے سنی امام حسن کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور امام حسین کا بھی تذکرہ کرتا ہے،
لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو امام حسن کا دن نہیں مناتا، تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کو میری سرداری عطا کی گئی ہے اور حسین کو میری بہادری عطا کی گئی ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دو گروہ کے درمیان میرے اس حسن کے ذریعے صلح ہوگی، انہوں نے کی صلح۔ تو ہم تو دونوں کو نوجوانان جنت کا سردار مانتے ہیں الحمدللہ۔ اتنی بڑی ڈگری، اتنا بڑا مقام مل جانے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آخرت سے غافل نہیں رہے۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ معلوم بھی نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں، اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور پھر بھی اس امت کا حال یہ ہے، اسے دنیا تو یاد ہے، آخرت یاد نہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، بلکہ رات میں بھی۔ آپ کہیں گے رات میں تو بندہ سوتا ہے، اس وقت میں اسے دنیا کا خیال کیسے آتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، خواب بھی دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میرے تکیے کے نیچے سے 2 کروڑ نکل جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے میں عرض کروں، کعبے کو دیکھتا ہے تو وہاں بھی دنیا مانگتا ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی مانگتا ہے۔ اتنا غلبہ دنیا کا مسلمانوں پر ہو چکا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے ہم جانے کے لیے نہیں، پرماننٹ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ جانتے تھے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ میرا اپنا ہے، اگر یہ یاد رہ گیا نا تو انشاءاللہ اسی جملے کو کہیں لکھ کر کے رکھ دینا، بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ سوال پوچھوں گا، جواب چاہیے۔ دنیا پرماننٹ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ جواب ذرا معقول چاہیے، مضبوط چاہیے۔ دنیا ہمیشہ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ اور اللہ ہے نا، کتنا بے وقوف ہے انسان، ختم ہونے والی دنیا سے تو محبت کرتا ہے، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتا۔ کتنا بے وقوف ہے انسان۔ جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس کی محبت اتنی دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ صبح شام رات دن دنیا دنیا دنیا۔ ابھی سفر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ رفقا تھے، تو درمیان گفتگو میں نے ان سے کہا کہ میرا تجربہ اپنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے بے وفا بہت دیکھے، لیکن خدا کی قسم دنیا جیسا بے وفا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کسی کی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے۔ ہماری ساری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے لیے ہے، لیکن اللہ والوں کی ساری دوڑ دھوپ آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہاں پرماننٹ نہیں رہنا
وہاں کی فکر کرنے کی بجائے جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہاں کی فکر کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں دھندا پانی نہ کریں، کاروبار نہ کریں، گھر نہ بنائیں، پیسہ نہ کمائیں، یہ مطلب نہیں۔ اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں، کرو تجارت۔ بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ ایک صحابی نماز کے بعد فوراً نکل گئے کام دھندے کے لیے۔ تو دیگر صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانے والا بندہ حلال روزی کے لیے گیا ہے، اگر یہ بندہ اس لیے روزی کماتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس لیے حلال روزی کمانے کے لیے نکلا کہ اس کے ماں باپ بیوی بچوں کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو تو اس کا جانا بھی عبادت ہے، روکا نہیں۔ بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوش نصیب انسان کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا گھر کشادہ ہو، جس کی سواری اچھی ہو، اور جس کو اللہ وطن میں روزی عطا فرما دے، وہ انسان خوش نصیب ہے۔ تو بڑا گھر ہونا یا بڑا گھر لینا کوئی مذائقے کی بات نہیں، اچھی سواری لینا کوئی مذائقے کی بات نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی سواری استعمال کی کہ قیامت تک کوئی ایسی سواری استعمال کر ہی نہیں سکتا، اور وہ سواری ہے براق۔ یہ چندریان 3 گیا ہوا ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی رفتار بھی کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی رفتار، اللہ اکبر، براق کی سواری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر آگے لامکاں کی سیر کر کے حضور جب پلٹے تو کہنے والے نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا لمبا سفر، بستر سے آدمی جب اٹھتا ہے نا تو بستر میں گرمی تھوڑی سی رہتی ہے، اور جب گھر بند کر کے نکلتا ہے دروازہ بند کے تو زنجیر ہلتی رہتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب کتنی دیر ہلتی ہے زنجیر، اور کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے، اتنی دیر میں حضور لامکاں کی سیر کر کے آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال روزی کمانا گناہ کا کام نہیں، اس کے لیے محنت و مشقت کرنا گناہ کا کام نہیں، لیکن جس کو آخرت یاد ہوتی ہے وہ تجارت کرتا ہے نا تب بھی آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ آج تو کسی سے پوچھا جائے مرد کون تو وی شیپ میں جس کی باڈی ہو، مسلس وغیرہ ہو، سینہ نکلا ہوا ہو، ایک دم چوڑا ہو تو آدمی کہے گا۔ دیکھیں نا ابھی تو جم اتنے کھل گئے ہیں اور نوجوان پیسہ جم کے اندر خرچ کر رہا ہے باڈی بنانے کے لیے، لیکن ٹھیک ہے یہ انسان کے اعتبار سے مرد ہوگا، لیکن قرآن کسے مرد کہتا ہے؟ اور قرآن جسے مرد کہے وہی در حقیقت مرد ہے۔ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے کہ خرید و فروخت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی وہ لگا ہے تجارت کے اندر اور اذان کی آواز کانوں سے گونجی، کانوں تک پہنچی، اب اس کے مال کی فکر نہیں، سیدھا چلا اللہ کے گھر میں، چلا نماز پڑھنے کے لیے۔
اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ مرد ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے کہ لگا ہوا ہے اس کے اندر، تو پیسے والا تو ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قدم قدم پر آخرت کی فکر کرتے تھے، لمحہ لمحہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ فکر آخرت کا جذبہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ گھر کا ماحول آخرت یاد دلانے والا ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں چھوٹے تھے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ ننھے ننھے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑتے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں روز دیکھتے ہوں گے۔ کچھ بات پر اختلاف ہو گیا، امام حسن مجتبی نے امام حسین کو مار دیا، تو امام حسین روتے ہوئے، 6 یا 7 سال کی عمر ہوگی کم و بیش، روتے ہوئے آئے خاتون جنت کے پاس، امی مجھے بھائی جان نے مار دیا۔ اب آج کی ماں ہوتی تو کیا کرتی؟ کیوں مارے اس کو؟ یہ ساری چیزیں ہوتی نا، آئندہ مت مارنا، یا 2-3 تماچے مار دیتی، یہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیے، تربیت، نبی کی بیٹی کی تربیت، سبحان اللہ کیا کہنا، اور سیدۃ النساء کی تربیت کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب سنا تو فرماتی ہیں میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ حسن نے تم کو مارا یا تم نے حسن کو کچھ کہا، میں یہ سننا نہیں چاہتی، میں تو صرف بیٹے اتنا کہوں گی، تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا، تم دونوں کے جھگڑے سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اب تربیت دیکھیے، 6 سال کے بچے کو آپ امیجنگ غور کیجئے، سوچئے، آپ کے ہمارے گھر میں 6-7 سال کے بچے ہیں، کہیے ان کو آپ اللہ ناراض ہوا ہے، فکر ہی نہیں ہوگی، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کیا اللہ ناراض اور کیا اللہ کی ناراضگی۔ لیکن جیسے ہی ننھے امام حسین نے سنا کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، رونے لگے۔ ماں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میرا رب ناراض ہو جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ماں مجھے بتا میں رب کو راضی کیسے کروں؟ تربیت دیکھیے، میری ماں مجھے بتا میں رب کو راضی کیسے کروں؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے مصلی بچھاؤ، وضو کرو، سجدے میں سر رکھو، اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا جب تک کہ تمہارا دل اس بات پر مطمئن نہ ہو جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ آج کون سا گھر ایسا ہے جہاں بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں، لیکن کسی کا جھگڑا آخرت کے لیے نہیں ہے، سارے بھائیوں کا جھگڑا دنیا کے لیے ہی، دنیا ہی کے لیے۔ ہماری خوشی بھی دنیا سے، ہمارا غم بھی دنیا سے، ہمارا جینا بھی دنیا کے لیے، اور ہمارا مرنا بھی دنیا کے لیے۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری آیت یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر، یوں تو قرآن کی ساری آیتیں پیاری ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس آدمی کے بارے میں غور کرو جس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس دنیا سے جانے کے قریب ہے، کیا فکر ہوتی ہے؟ جو موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ آج کے انسانوں کو دیکھ لیجئے آپ، دیکھو بیٹا مرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے بیٹا تیری ممی کا خیال رکھنا، بیٹا دکان بڑی مشکل سے میں نے بنائی ہے ذرا اس کا خیال رکھنا، بیٹا گھر میں نے بہت مشکل سے بنایا ہے ذرا خیال رکھنا، کاروبار اچھی طرح سے سنبھالنا، ایک فیکٹری کی 2 فیکٹری کر دینا، یہ بکنے نہ پائے، تیرے باپ کی یادگار ہے، تیرے باپ نے بڑی قربانی، یہی سب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا داروں سے سیکھی، کبھی قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ لیکن جس کی نگاہوں میں قرآن ہوتا ہے
اس کی پوزیشن جدا ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اذ حضر یعقوب الموت قرآن کہتا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سارے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو جمع کیا۔ سوچئے، آج ہر مرنے والے کو سوچئے اور قرآن کی فکر کو سوچئے۔ سارے بیٹے پوتوں کو جمع کیا اور فرمایا قال یا بنی، اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بچوں بتاؤ تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے جواب دیا قالوا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سب نے کہا ایک رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فکر عطا فرمائی، اور وہ فکر یہ ہے مرنے سے پہلے اس بات پر مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا بچہ سر جھکائے گا تو خدا کی بارگاہ میں جھکائے گا۔ ہے کسی ماں باپ کو فکر؟ ہمیں فکر ہے تو یہ ہے کہ یہ ڈگری مل جائے، یہ نیشنلٹی مل جائے، اتنی دولت مل جائے۔ یہ فکر ختم ہو گئی کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ڈگری کوئی ملے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ ہم کو اس وقت موت عطا فرمائے جب ہم اپنے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے دیکھ لیں، تلاوت کرتے دیکھ لیں اور شریعت کا پابند دیکھ لیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ مینٹلٹی ہونی چاہیے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خاتون جنت ہوں یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوں یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کی پوزیشن یہی رہی کہ اپنی نسلوں کو آخرت کی فکر کے اندر غرق رکھا۔ اٹھتے تھے تو آخرت کی فکر، سوتے تھے تو آخرت کی فکر، لین دین کرتے تھے تو آخرت کی فکر، بات چیت کرتے تھے تو آخرت کی فکر، ہر چیز میں آخرت کی فکر۔ کیوں؟ یہاں میں آپ کو بتا دوں، دل کے اندر نیت میں بھی آخرت کی فکر۔ بھئی ظاہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا، میرے سر پر آپ امامہ شریف دیکھیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھیں گے، بات چیت قرآن و حدیث میں سنتے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے حضرت تو بہت بڑے لگتے ہیں، لیکن اندر کا معاملہ تو کوئی نہیں جانتا نا، کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معاملہ وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور اسی لیے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن نے کہا جو کچھ سینے کے اندر ہوگا نا، قیامت میں وہ سب کچھ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی۔ ہم ظاہری چیزوں کو سنوارتے ہیں اور اللہ والے باطنی چیزوں کو زیادہ سنوارتے تھے، اس لیے کہ ظاہر انسان دیکھتا ہے اور باطن کو خدا دیکھتا ہے۔ اس کو ہم ہزار نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی جواب دیں، ہوتا ہے نا؟ تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے ملے جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو کیا وہ اس حال میں اپنے محبوب سے ملنا پسند کرے گا کہ محبوب ناراض ہو؟ جواب دیجئے نا۔
وہ کیا چاہے گا کہ میں جب اپنے محبوب سے ملوں تو میرا محبوب مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے اور میں میرے محبوب کو دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، ہے نا؟ اسی کو قرآن نے مینشن کیا. جو پوری زندگی اسی آیے کریمہ کی تصویر امام حسین کی زندگی تھی. قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، نہ جانے اور نہ اس کا کسی کو شریک ٹھہرائے. اب واضح ہو گیا کہ اللہ سے ملاقات بندہ جیتے جی تو نہیں کر سکے گا، مرنے کے بعد ہی کرے گا نا. اور مرنے کے بعد جب اپنے رب قدیر جل جلالہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا اور وہ بندہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں اور اچھی طریقے سے آ جائے گی. ایک سوال، آج کا مسلمان مرنا چاہتا ہے؟ چلیے کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ ارے مرنے کے نام سے ہی انسان اتنا کانپتا ہے کہ ڈیڈ باڈی اگر کسی کو تو غسل دینے کے لیے ڈرتا ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں مردہ زندہ نہ ہو جائے اور میں اس کی جگہ نہ سو جاؤں. اتنا بندہ موت سے ڈرتا ہے چاہے کتنا ہی ترم خاں کیوں نہ ہو. جہاں موت کی بات آئے گی کانپ جائے گا، یا اللہ کیا ہوگا. وہ قبر کی تنہائی، وہ محشر کا مسئلہ، کتنا ہی بڑا انسان ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، ہم اور آپ اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اپنے رب کا سامنا کر سکیں. ایسے اعمال نہیں. لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا اور بتا دیا گیا کہ اب آپ کی زندگی بڑی مختصر ہے اور اس دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے، تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے آپ. تو بیوی نے کہا موت کے نام سے طاقتور گھبراتا ہے اور آپ موت کا سن کر کے مسکرا رہے ہیں، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہی تو وہ پل ہے جس سے گزرنے کے بعد محبوب کی زیارت نصیب ہوگی. تو موت سے گزرنے کے بعد جب قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہونے والا ہو تو ایسی موت کو ہزاروں سلام، اس کے استقبال کے لیے ہم تیار ہیں. اسی کو امام عشق و محبت کہتے ہیں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ہماری محبت کمزور ہے، زبانی ہے، لپ سروس. اور ایک چپتی ہوئی بات عرض کر دوں، جو قوم صدیوں سے امام کا ذکر سننے کے بعد بھی نمازی نہ بن سکی ہو، گناہ نہ چھوڑ سکی ہو، اس قوم سے ہم کیا دوسری امید رکھیں گے؟ ہم ضرور یہ سنتے ہیں کہ تاجدار کربلا نے سب کچھ لٹا دیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہمارا قدم نہ ڈگمگائے، ہمارا قدم پھسل نہ جائے اور ہم یزید کے نقش قدم پر نہ چلیں. اس لیے امام نے سب کچھ لٹا دیا تاکہ ان کے سامنے امام کی زندگی ہو، اور امام کے راستے پر اگر کوئی چلے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. لیکن دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہونے کا، اور صبح سے لے کر رات تک زندگی گزرتی ہے یزید کے مطابق، اس کے کردار کے مطابق. ہاں اتنا ضرور ہے
کہ قتل حسین میں یزید کا جو انوالومنٹ تھا، کوئی مسلمان اس چیز کو پسند نہیں کرتا، البتہ لاشعوری طور پر یزید جس طریقے سے زندگی گزارتا تھا اس طریقے سے آج کا مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ ناچ گانے والا یزید تھا، شراب پینے والا یزید تھا، زنا کرنے والا یزید تھا، اور سجدے میں سر کٹانے والے امام حسین تھے۔ لیکن بھول گئے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اور ہم جینا چاہتے ہیں، کیوں؟ دنیا سے بہتر کون سی جگہ؟ کتنا اچھا ہے سب کچھ، گھر بار، بیوی، بچے، مال، پیسہ، ساری چیزیں، آرام، آسائش، اور موت کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دنیا کی زندگی سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں۔ ان کو قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی سے راضی ہیں اور بہت سیٹسفائیڈ ہیں، اللہ فرماتے وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ کیا ہے دنیا؟ ارے اس دنیا کا حال تو یہ ہے کہ پوری زندگی محنت کر کے آپ نے بنگلو بنا دیا، باہر نیم پلیٹ آپ نے لگا دی، آپ کا انتقال ہوا تو دوسرے دن بچہ کہتا ہے اب ابا تو نہیں رہے، نیم پلیٹ میری لگا دو، ابا کی نیم پلیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ زندگی بھر کی کمائی کا بنگلہ بچے کے نام ہو گیا۔ کیا ہے آپ کا؟ اب بہت ایک دماغ کو درست اور سوچ کو درست کرنے والی بات عرض کروں، کسی سے پوچھو یہ کس کا؟ یہ میرا بنگلہ، میرا گاڑی، میری بینک بیلنس میرا، یہ میرا، وہ میرا، کچھ بھی میرا نہیں۔ یہ ہم میرا میرا کرتے ہیں نا، کچھ بھی میرا نہیں۔ اس کو میں سمجھاؤں، اگر آپ کہتے ہو کہ میرا ہے تو جب قبر میں جاؤ تو سب کو لے کر جاؤ۔ کوئی قبر میں بنگلہ لے کر گیا ہے؟ بینک بیلنس لے کر کے؟ کہ نہیں؟ اب یہاں میں آپ کی تھوڑی سی سوچ کو درست کروں، دراصل یہ ہے ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں یوز کرنے کے لیے سب دیا ہے، اور جیسے ہی ہماری زندگی پوری ہو جائے گی یہ ساری چیزیں اللہ دوسرے کو دے دے گا، تو ہمارا ہوا ہی کہاں؟ ہمارا ہوا ہی کہاں؟ اس کا مطلب آپ لیگل اعتبار سے یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی چیز کو میرا کہتے ہیں، میرا کہتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے، نہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں۔ جو کچھ بھی انسان نے نیک عمل کیا اس کے ساتھ وہی نیک عمل جو ہے اس کے ساتھ جانے والا ہے، باقی کچھ بھی اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، صرف اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں وہ نیک عمل کرے۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی صبح ہوتی تھی تو آخرت کی فکر کے ساتھ، رات ہوتی تھی آخرت کی فکر کے ساتھ، دن گزرتا تھا آخرت کی فکر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی زندگی نہیں گزارتے تھے، آرام نہیں فرماتے تھے، تجارت نہیں کرتے تھے، معاشی اعتبار سے اچھی طرف قدم نہیں بڑھاتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن نگاہ ہمیشہ آخرت کی طرف رہتی۔ یہ تصور رہتا
کہ یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں پر ہمیں کیا چیز کام آئے گی؟ امام حسین اس کی فکر میں لگے رہتے تھے، اس کی توجہ میں لگے رہتے تھے، وہاں کے کام آنے والی چیزوں کی طرف ان کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کو آخرت کی فکر کتنی تھی، اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آخری وقت بھی سجدہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ وہ چاہتے تھے کہ میں جب اپنے رب سے ملوں تو اس حال میں ملوں جو حال میرے مولا کو پسند ہے، جو انداز میرے مولا کو پسند۔ اور ایک تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں، وہ اللہ سے دوری گوارا ہی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ سے قرب جو ہے وہ چاہتے تھے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ سے بندہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام حسین نے اپنی جان سجدے کی حالت میں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، فکر آخرت یہ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے کبھی سوچئے گا، کورونا کے پہلے کا معاملہ دیکھیے، کورونا کا پیریڈ دیکھیے، کورونا کے بعد کا آج کا پیریڈ دیکھیے، اور اس کے بعد غور کرنے کی کوشش کیجئے، کون یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے آیا ہے؟ چلے گئے، طاقتور چلے گئے، سرمایہ دار چلے گئے، صاحب اقتدار چلے گئے، سب جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے تو جہاں مستقل رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی ملنے کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب دیکھا تو گھر میں کوئی چیز نہیں، ایک دم معمولی کچھ پڑا ہوا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ مال غنیمت کے اندر ملا تھا، بہت کچھ ان کو ملا تھا، لیکن جب وہ ساتھی نے دیکھا، صحابی رسول نے دیکھا کہ کچھ بھی گھر میں نہیں، تو آپ سے وہ صحابی کہتے ہیں، ابو ذر کیا بات ہے، تمہیں تو بہت کچھ ملا تھا لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں؟ کہا میں نے دوسرے گھر پہنچا دیا ہے اس کو۔ تو وہ سمجھے دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے تو دوسرے گھر میں انہوں نے رکھا ہوگا۔ یار بولے تم نے دوسری شادی کی مجھے بتایا بھی نہیں، تمہارا دوسرا گھر کون سا ہے؟ کہا دوسرا گھر یہ دنیا کا نہیں، آخرت کا گھر ہے، وہاں میں نے پہنچا دیا ہے، وہاں میں نے سب روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر! رسول اعظم نے صحابہ کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر اتنی ڈال دی تھی کہ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا کہ مجھے لوگ ذبح کر کے کھا جاتے تاکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ آخرت کی فکر، بڑے مزے کر رہے ہیں ابھی اس دنیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ جو ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں اس کا بھی قیامت میں حساب لیا جائے گا۔ بے فکر ہو گئے ہم۔ اگر ہم یہ غور کریں کہ آگے کے لیے ہم نے کیا بھیجا تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے کچھ بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے فیوچر کا تو سوچتے ہیں، اس فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے جو پرماننٹ ہے اور آنے والا ہے۔ اور صحابہ، اولیاء، شہداء اسی آخرت کی فکر کرتے تھے، اور اسی کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔ اب وہاں کیا چیز انسان دیکھے گا، اب کر لو، انسان سوچتا ہے، کون دیکھتا ہے، جو چاہے کرے، چھپ کر، کوئی جو ہے وہ رضائی اوڑھ کر کے دیکھتا ہے، کوئی ایسے دیکھتا ہے، کوئی باپ نہ دیکھ لے، کوئی بھی پتہ نہیں کیا کیا سب ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ کوئی کہاں جا کے گناہ کرتا ہے، کوئی کہاں جا کے گناہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بہت لمبے چوڑے کی بات نہیں کی، معمولی ذرے کے برابر. اگر تم ذرے کے برابر نیکی کرو گے وہ بھی تمہیں دکھائی جائے گی، ذرے کے برابر گناہ کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہ ذرے بھر کا گناہ پوشیدہ نہ ذرے بھر کی نیکی پوشیدہ، تو آپ مجھے بتاؤ کہ کہاں چھپ کر کے ہم گناہ کریں گے، کدھر جا کر گناہ کریں گے؟ کہیں بھی نہیں. اگر کوئی سوچے میں آسمان پر جا کر کے، ہوائی جہاز میں جا کر کے گناہ کروں، دوسرے ملک میں پہاڑ پر جا کر کے گناہ کروں، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی بھی چیز جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، سب کچھ اللہ کی نظر، اللہ دیکھ رہا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج اگر مسلمان نیکی نہیں کر رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آخرت کو بھول چکا ہے. اگر آج مسلمانوں کے قدم نیکی کی طرف نہیں بڑھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کو بھول گیا ہے. میں نے وادی نور کے اجتماع سے پہلے گزشتہ سال بلبل باغ مدینہ کے علاقے میں تقریر کی تھی، اور اس وقت مجھے ایک جملہ یاد آ گیا تھا. جملہ یاد تو نہیں، اللہ نے دماغ کے اندر ڈال دیا تھا، اور میں نے کہا تھا ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں. ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں. بہت توجہ چاہوں گا. آنا اتنا یاد ہے، ہر سال برتھ ڈے منائی جاتی ہے. ارے یہاں تک کہ 80 سال کے ہو گئے نا تب بھی برتھ ڈے منائی جاتی، اتنا ہم کو آنا یاد ہے. اور اب تو برتھ ڈے منانے کے لیے ہل اسٹیشن پر آدمی جاتا ہے، برتھ ڈے پارٹی. آنا یاد ہے، جانا یاد نہیں. جانا یاد رکھو. اور جانا یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑا فائدہ جانا یاد رکھنے کا یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر رہے ہوگے، جب جانا یاد آ جائے گا نا، اگر گناہ کی طرف بڑے فوراً چھوڑ دو کہ اس حال میں مر گیا تو کیا ہوگا. اسی لیے جانا یاد رکھو، جانا یاد رکھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ دیکھیں کربلا میں تاجدار کربلا نے 1 رات کی مہلت مانگی. جنگ کا نقارہ بچ چکا ہے، لیکن یزیدی لشکروں سے آپ نے فرمایا مجھے 1 رات کی مہلت دو. کائے کے لیے چاہیے تھی 1 رات کی مہلت؟ تو خود ہی فرماتے ہیں قربان جائیے. اے حسینیوں سنو، خود ہی فرماتے ہیں تم جانتے ہو، یزیدیوں سے فرماتے تم جانتے ہو مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، تم جانتے ہو مجھے تلاوت سے کتنی محبت ہے. کل جو ہونا ہے وہ ہو جائے، لیکن 1 رات مجھے دے دو تاکہ جی بھر کر میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. جی بھر کر. یہ ہے تصور، یہ ہے فکر آخرت. اگر آج کا نوجوان ڈرگس کے اندر ڈوب رہا ہے، آج کا نوجوان شراب کے اندر ڈوب رہا ہے، آج کا نوجوان گندی پکچروں میں ڈوب رہا ہے، آج کا نوجوان عیاشی میں ڈوب رہا ہے، آج کا نوجوان لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے جانا یاد نہیں. جانا یاد نہیں. اس جانے کو یاد کرو، اس دنیا سے کچھ کرنے کو یاد کرو. جب کچھ کرنا یاد رہے گا تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر بندہ نیک عمل کرے. جسے جانا یاد ہو نا وہ نیک عمل کرے، گناہوں سے بچے. وہ سوچے
کہ میں کیا کروں جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میں کیا کروں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت بے قرار نہیں تھے، بے چین نہیں تھے، بڑے مطمئن تھے، بڑے مطمئن تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حال میں جا رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ، اور تو اللہ سے راضی۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تذکرہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی محفلوں کے اندر ہم شریک تو ہوتے ہیں، لیکن بس صرف اتنا ذکر حسین سنو، تھوڑے سے آنسو بہاؤ، اس کے بعد گھر چلے جاؤ، فجر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، دوسری نماز پڑھے نہیں پڑھے، کچھ اس کی فکر نہیں ہوتی۔ سنو، ذکر حسین کی محبت اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں میں اس لیے ڈال دیا تاکہ ہر مسلمان امام حسین کا ذکر سن کر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلانے والا بن جائے۔ لیکن اب تم محفلوں میں آتے بھی نہیں اس نیت سے کہ امام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس لیے آتے ہیں سنیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، اس پہ کوئی شک نہیں کہ کربلا کے تاجدار کی جو شہادت جس طریقے سے واقع ہوئی ہے، صرف ایسا نہیں کہ انسان رو رہے تھے، جنوں ملائک بھی، جن بھی رو رہے تھے، آسمان بھی سرخ ہو گیا تھا، اس لیے کہ تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر اس طریقے کا واقعہ کہ جس میں پورے خاندان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہو، قریش کے، بنی ہاشم کے 20 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور اس کے مقابلے میں آیا گیا ہو جو نبی کا چہیتا نواسا ہو، اس طریقے کا واقعہ تاریخ میں نہیں۔ اور دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، ایسی کوئی جنگ بھی تاریخ میں آپ کو نہ ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی جس میں 72 کے مقابلے میں 22,000 آئے ہوں۔ اس 72 کے اندر بھی بچے، عورتیں، وہ سب شامل۔ جب شہادت حسین کا واقعہ سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں بھر جاتی ہیں، لیکن یہ بات سن لو، امام حسین نے شہادت دے کر ہمارا حوصلہ بڑھایا اور یہ بتا دیا باطل کے سامنے کبھی مت جھکنا، سر جھکے تو خدا کی بارگاہ میں جھکے، کبھی باطل کے سامنے نہ جھکے۔ یہ پیغام امام حسین نے دیا، جرأت دی، ہمیں طاقت دی امام حسین نے، شجاعت عطا فرمائی امام حسین نے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے مقصد شہادت اور پیغام کربلا کو فراموش کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے سب کچھ لٹا کر یہ بتا دیا، یاد رکھو جانا تو ہے ہی ایک دن، لیکن اس حال میں اس دنیا سے جاؤ کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کو میں آج کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں امتحان دینے کے بعد مرتبہ ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے۔ بھائی جواب دیجیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اگر کسی نے یو پی ایس سی کا ایگزام دے دیا، اس کے بعد اسے ڈگری ملتی ہے کہ پہلے مل جاتی ہے؟ جواب تو دو یار، بعد میں نا۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو بیفور ایگزام آپ کو ڈگری مل جائے گی؟ بھئی جواب دو۔ پہلے ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے،
یا اللہ قربان میرے امام حسین کی عظمت پر، حضور نے ڈگری بچپن میں دے دی اور امتحان بعد میں ہو رہا ہے۔ ڈگری پہلے ملی ہے۔ امام حسن و حسین وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں کہ مصطفیٰ پیارے نے امتحان سے پہلے ہی ڈگری عطا فرما دی۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، رسول اعظم آگے کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے اور قیامت تک کے حالات میرے آقا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کی نشست میں ہم یہ سبق لے کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ العظیم اپنی صرف دنیا ہی بہتر نہیں کریں گے، اپنی آخرت بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہر حال میں ہمیں یہ ذہن کے اندر بات بٹھانی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل قیامت میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آخرت آئے گی، یقیناً آئے گی۔ آخرت کا انکار کرنا کفر ہے، آخرت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بعث بعد الموت، اور آخرت یقینی ہے، اور آخرت کے دن ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آخرت بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، اللہ والے کس طریقے سے ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھتے، بس یہ بات یاد آ گئی، عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، پہلے کے زمانے میں لوگ بحری جہاز سے سفر کرتے تھے، فلائٹ تو تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ بحری جہاز میں، سمندری جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے۔ ایک تھیلی تھی ان کے پاس، سامان میں کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی تھیلی، اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے پاس بہت سارا سامان۔ جب وہ ساحل پر اترتے ہیں دوسرے ملک کے، تو آفیسر پوچھتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ تھیلی بتا دی، کہا جاؤ۔ تھیلی بتائی، آفیسر نے کہا جاؤ۔ اب جن کے پاس سامان تھا، آفیسر نے کہا کیا ہے؟ کھولو۔ دکھاتے 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 گھنٹوں گزر گئے، کافی وقت گزر گیا۔ جب ان کا معاملہ کلیئر ہوا تو دیکھا وہ بزرگ وہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، جن کا کسٹم پہلے کلیئر ہو گیا تھا آج کے اعتبار سے، وہ وہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ تو جن کو کافی تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے بزرگ سے کہا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو بڑی آسانی سے نکل گیا، ہم کو تو جواب دیتے دیتے ناک میں دم آ گیا۔ جواب دیتے دیتے ناک میں دم آ گیا۔ آپ کا معاملہ تو بڑی آسانی سے ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ ہر چیز میں آخرت دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جانچ کرنے والا کسٹم آفیسر جب اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہے، تھیلی میں نے بتائی، اس نے کہا جا، تو مجھے آخرت یاد آ گئی، اور میں نے سوچا یا اللہ، کسٹم آفیسر نے جس طرح کہا جا، قیامت میں مولا بھی کہہ دے کہ جا تو میرا بیڑا پار۔ ورنہ وہ تو ان ربک لبالمرصاد، بہت باریکی سے جانچ کرنے والا ہے۔ کاش کہ قیامت نے میرا مولا بھی کہہ دے جا، بس اس تصور نے مجھے رلا دیا۔ یہ یاد رکھو، امام حسین کی زندگی سے سبق سیکھو۔ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہو کر بھی نیکی کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما کر اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنے حالات سے سب سے زیادہ باخبر ہیں۔ آج کی نشست کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اپنی سوچ کو تبدیل کرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور امام حسین کے صدقہ و طفیل ہم سب کی آخرت بھی اچھی فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.